جذبات کا المیہ۔ ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھی میں چائے کی چسکیاں بھر رہی تھی۔ چائے اور میرے تخیل کے درمیان خاصا واسطہ ہے۔ چائے کی خوشبو سے تخیل کی دنیا آباد ہونا شروع ہوتی ہے اور حواس خمسہ جاگ اٹھتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ چائے میری کمزوری، میری فیورٹ مشروب اب زندگی کا حصہ بن گئی تھی اور میں چائے بنا ادھوری تھی، وہ بھی ادرک اور دار چینی والی لذیذ تم والی چائے۔ آج موسم دلنشیں تھا، ٹھنڈی ہوا برسات آنے کا گمان دے رہی تھی۔ ڈرائنگ روم سے خوبصورت نظارہ چائے کے مزے کو دوبالا کر رہا تھا۔ جھیل کا پانی، پھولوں کی وادی، حسین جزیرہ، یہ حقیقی منظر آنکھوں کے سامنے تھا۔ پانی آہستہ آہستہ بہتا جا رہا تھا اور ہلکی ہلکی روشنی اس میں چمک پیدا کر رہی تھی۔ رنگ برنگے پھول وادی کے ڈھلوان کے درختوں سے گر رہے تھے، گویا کسی نے پھولوں کو پانی پر قرینے سے سجا دیا ہو اور وہ بہتے چلے جا رہے ہوں۔ میں اپنے پیارے 3 سالہ بیٹے شارق کو خوابگاہ میں جا جا کر بار بار دیکھتی۔ اسے رات ہلکا سا بخار تھا اور میں فکر مند تھی۔ نئی جگہ موسم کے بدلنے کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ 5 سال بعد اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا تھا۔ مجھے اپنے بیٹے سے بہت پیار تھا۔ شہریار نے چھوٹا سا کاٹیج پہاڑی پر جھیل کے کنارے چھٹیاں گزارنے کے لیے بنائے تھے۔ ان کے 2 دوستوں نے بھی ان کی تقلید کی تھی۔ وہ لوگ دوسرے شہر میں رہتے مگر ان لوگوں میں دوستی گہری تھی۔ بچپن سے ساتھ رہے تھے، پھر اپنے اپنے بزنس کی وجہ سے الگ ہو گئے۔ کبھی اظہر تو کبھی مسعود دونوں ہمارے شہر گھر آتے اور کبھی ہم ان کے شہر جاتے۔ خوب مزے کرتے، مستی کرتے، گھومتے پھرتے۔ 2 سال سے اس جھیل کی پہاڑی پر کاٹیج کا کام چلتا رہا۔ مسعود سول انجینئر تھا۔ اس نے یہ کام بے احسن خوبی پلان کے مطابق انجام دیا تھا۔ اب 3 کاٹیج بن کر تیار تھے۔ ہم ہر سال وہاں جاتے، 1 مہینہ گزار کر آتے تھے۔ کبھی مسعود اپنی فیملی کے ساتھ آ جاتے تو کبھی اظہر آ جاتے، کبھی دونوں۔ اس بار مسعود نے آنے کا پروگرام بنایا مگر ابھی تک آیا نہیں تھا۔ میں اور شہریار کچھ پہلے ہی یہاں آئے تھے۔ آج شہریار کو اپنے دوستوں کی یاد ستا رہی تھی۔ میں نے چھیڑنے کے لیے پوچھا، کیا ہوا؟ دل نہیں لگ رہا؟ آپ کے جانے عزیز دوست نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا 2-4 دن لگیں گے۔ پھر وہ اپنے ناول مکمل کرنے کے لیے اٹھ کر اسٹڈی روم میں چلے گئے۔ کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بڑی دیوار نما گلاس میں یہ منظر، جھلمل کرتا پانی، بیل بوٹے، سبزہ، خوبصورت گہرے لال، پیلے، جامنی رنگ کے بڑے بڑے پھول لگے پودے، اطراف سے لمبے لمبے درخت، دوسری جانب گھنے سایہ دار شجر سفید پھولوں سے لدے خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ زمین پر سفید پھولوں کی چادر بچھی تھی۔ مختلف پھولوں، سبزہ اور پانی سے گھرا زمین کا یہ خطہ قدرت کا حسین نظارہ پیش کر رہا تھا، گویا جنت کا ایک حصہ ہو۔ شام کو جھیل کی رونق بڑھ جاتی، جھیل کشتیوں سے بھر جاتی۔ ہم پہاڑی پر ٹہلنے نکل جاتے تو کبھی کشتی پر بیٹھ کر جھیل کی سیر کرتے، کبھی چہل قدمی۔ اس کاٹیج پر آئے 4 دن ہوئے تھے۔ شہریار یہاں اس لیے آئے تھے کہ ان کو اپنا ناول مکمل کرنا تھا۔ وہ اپنے آفس اور گھر کی مصروفیت میں لکھ نہیں پا رہے تھے۔ مجھے پینٹنگ کا شوق تھا۔ اس جھیل کی پہاڑی کو دیکھ کر میرا شوق پھر سے جاگا۔ میں ڈرائنگ روم میں پینٹنگ کی دکان لے کر بیٹھ گئی۔ کبھی گیلری میں جاتی تو کبھی صوفے پر منظر کو ہر زاویے سے دیکھتی، آنکھوں میں بھر لیتی، پھر جب بھی وقت ملتا ایک طرف بورڈ لگاتی اور رنگ بھرتی جاتی۔ شدت سے اس میں ڈوب جاتی، وقت کا پتہ نہ چلتا۔ پھر جب ممتا جاگ جاتی تو بیٹے کو دیکھ کر تسلی کر لیتی۔ آج کافی دیر ہو گئی تھی۔ میں برش کنارے پر رکھ کر شہریار کے پاس گئی، پوچھا، چائے پیو گے؟ وہ سوچوں میں گم تھے، دوبارہ بولنے پر بھی جواب نہیں دیا۔ میں نے قریب جا کر پیار سے پوچھا، کوئی پریشانی؟ وہ چونک گئے۔ انہوں نے کہا، ہاں، ناول کا اختتام ستا رہا ہے، روز لکھتا ہوں، روز بدلتا ہوں۔ میں نے پوچھا، وہ کیوں بھلا؟ کیا تم میری مدد کرو گی؟ میں نے کہا، بتاؤ کیا بات ہے؟ تب انہوں نے ناول کی سٹوری بتائی، ہیرو اور ہیروئن کے رول بتائے۔ پھر پوچھا، اب اس کا اینڈ کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا، صبح بتاؤں گی، اب رات بہت ہو چکی، چلو اب چائے بھی نہیں، سونے چلتے ہیں۔ میں شہریار کا ہاتھ تھام کر خوابگاہ میں لے آئی جو واقعی خوابوں کا محل تھا۔ ہلکی گلابی روشنی کمرے کے ماحول کو سکون دے رہی تھی۔ نرم نرم بستر، خوشبوؤں سے معطر، سکون ہی سکون۔
ہر طرف تازہ پھول کے گلدان، کھڑکیوں پر گلابی کرٹن ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے لہرا رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہم نیند کی آغوش میں تھے۔ صبح کی سنہری کرنیں کھڑکی کے گلاس سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھیں۔ بیٹا شارق ابھی سو رہا تھا۔ میں نے چائے چڑھا دی تھی۔ شہریار اٹھ کر فریش ہونے کے لیے گئے تھے۔ میں ڈرائنگ روم سے نظارہ کر رہی تھی۔ مجھے ابھی اپنی پینٹنگ پوری کرنی تھی۔ اس بار اب جبکہ موقع ملا تو میں نے ارادہ کیا کہ اس پینٹنگ کو آرٹ گیلری کے لیے بھجواؤں گی۔ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ شہریار ناشتہ لے کر آ گئے۔ ہم ناشتہ کر رہے تھے کہ انہوں نے پوچھا، گئی جلدی سے بتاؤ اس کا اینڈ کیا ہونا چاہیے؟ میں نے جان بوجھ کر پوچھا، کس کا؟ شہریار بولے، ناول کا بھائی۔ میں نے کہا، ہیرو کو پھر ایک بار اس پر غور کرنا چاہیے، آیا وہ صحیح ہے کہ غلط، ورنہ ایک غلطی زندگی بھر پچھتاوا دے جاتی ہے۔ انہوں نے لمبا ہاں کہا، آپ ہمیشہ جذبات میں فیصلہ لیتے ہو، تھوڑے دن غور کرو، یہاں تھوڑا انجوائے کرو، پھر لکھنا انجام۔ اتنے میں ڈور بیل بجی، دونوں چونکے۔ شہریار دروازہ کھولنے گئے۔ میں برتن سمیٹ کر کچن میں چلی گئی تاکہ چائے چڑھا سکوں۔ شہریار خوشی سے اچھل پڑے، اوہ سرپرائز، تم کب آئے؟ اظہر اندر آئے۔ آ گیا، یوں ہی موڈ بن گیا۔ تمہارا فون مجھے بھی کھینچ لایا، مجھے بھی فوٹوگرافی کا بھوت سوار ہوا۔ جہاں مجھے موقع مل جاتا، میں اپنا شوق پورا کر لینا چاہتا تھا، سو چلا آیا۔ چلو اچھا ہوا آ گئے۔ بھابھی بچے سب ٹھیک ہیں؟ 2 سال سے نہیں گئی تھی، میں اسے چھوڑ کر سیدھے ادھر ہی آ گیا۔ میں اتنے میں چائے لے کر آ گئی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، بھابھی کی خدمت میں بندہ سلام عرض کرتا ہے۔ میں نے ہلکے سے سر کو خم کیا اور مسکرا کر جواب دیا۔ چائے سرو کرنے لگی۔ میری اور اظہر کی بہت دوستی تھی، ہم دونوں ہم خیال تھے۔ میں چائے لے کر گیلری میں آ گئی۔ پیچھے سے اظہر نے غور سے دیکھ کر کہا، اچھا تمہاری پینٹنگ بن رہی ہے۔ حقیقت کو فن میں تبدیل کرنا حقیقت کی توہین ہے۔ آپ کتنا بھی اسے فن میں ڈھالو، تحلیل کرو، مگر حقیقت نہیں بن جاتی۔ میں نے کہا، حقیقت نہ صحیح مگر حقیقت کے قریب تو ہوتی ہے نا، اس کا ہو بہو عکس بن جاتی ہے۔ پھر اس نے کہا، کتنی بڑی بیوقوفی ہے، جب سب کچھ سامنے دیکھ رہے ہو، محسوس کر رہے ہو، اسے فن میں ڈھال کر کیوں تحلیل کرنا، تبدیل کرنا؟ حقیقت تو حقیقی آنکھوں سے دیکھو نا، محسوس کرو۔ میں نے کہا، اس کے لیے بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے جناب۔ دونوں ہنسے۔ تب شہریار درمیان میں بول پڑے، فن اگر حقائق کی بہترین عکاسی کرے تو گہرا اثر چھوڑ جاتا ہے، جس سے زندگی کی حقیقت بھی بدل سکتی ہے۔ واہ فنکار شہریار، بہت خوب۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں۔ شہریار اپنی دھن میں مگن تھے، ان کو ان کے ناول کا اختتام نہیں مل رہا تھا۔ میں نے کہا، اب بور ہو رہے ہیں، چلو نیچے کشتی کی سیر کرائیں۔ لیکن شہریار تیار نہیں تھے۔ ہم نے زبردستی کی تو چلنے کے لیے راضی ہو گئے، مگر کشتی میں سیر سے انکار کر دیا۔ ہم دونوں ہی سیر پر نکل گئے۔ شہریار بیٹے کے ساتھ چہل قدمی کرتے اس کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے۔ کشتی پانی پر رواں تھی۔ اظہر نے فوٹوگرافی شروع کی اور ساتھ ہی ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ تمہاری پینٹنگ کا موضوع کیا ہے؟ چاندنی رات کا حسن اور جھیل کا پانی۔ میں چاندنی رات کے انتظار میں ہوں، اس نے زور دے کر کہا۔ اچھا، بہت، جب چاندنی رات آئے گی تو مکمل کر لو گی؟ اظہر نے کہا، خوب۔ آپ تخیل کی پینٹنگ میں چاندنی رات ہے، پانی ہے، چاند ہے، نظارہ ہے، مگر پھر بھی مکمل تصویر نہیں ہے یہ۔ کیا ہی خوب ہوتا اگر اس میں رومانوی عنصر بھی شامل ہوتا۔ میں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس نے فوراً کیمرے کا رخ میری طرف کر دیا اور لگاتار فوٹو کھینچتا چلا گیا۔ پھر وہ اسی طرح مجھے ہنساتا، چٹکلے سناتا، میں ہنس پڑتی، میری تصویر کھینچتا، پھر شہریار کو بتاتا جاتا۔ شہریار بھی لطف لیتے، اپنے پسند کے فوٹوز پر تعریف بھی کرتے۔ ہم اب روز کچھ دیر کے لیے کشتی پر ضرور جاتے۔ وہاں بچوں، بزرگوں اور دوسری کشتی والوں کے ہر پوز کی وہ فوٹو بناتا، اس پر چٹکلے کستا، میں ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جاتی، پھر میرے فوٹوز بناتا۔ ہم دونوں میں دوستی گہری ہوتی جا رہی تھی، ہم خیال تھے، ایک دوسرے کو قریب سے جاننے لگے تھے۔ یہ سلسلہ کئی دن تک چلا۔ کبھی شہریار ہمارے ساتھ ہوتے، کبھی چہل قدمی پر اکتفا کرتے۔ انہیں مسعود کی یاد ستاتی رہی۔ بیمار ماں کی وجہ سے مسعود نہیں آ سکا تھا۔ آج چاندنی رات تھی، چاند پورے شباب پر تھا۔ جھیل کے پانی میں پورا چاند جھیل کے حسن کو رونق بخش رہا تھا۔
ہم دونوں کشتی کی سیر پر تھے۔ واقعی ماحول رومانوی ہو گیا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، اب تمہاری پینٹنگ مکمل ہوگی۔ وہ جھیل کے اس پار کشتی سے اتر کر دھیرے سے میرا ہاتھ پکڑا اور میں بھی قدم بڑھا کر کشتی سے اتر گئی۔ وہاں کا نظارہ اس قدر دل کو لبھا رہا تھا کہ اس کے حسن میں ہم کہیں گم ہو گئے۔ پینٹنگ میں کیسا منظر ہونا چاہیے وہ بتا رہا تھا۔ اس میں ایک شہزادی ہو اور اس سے محبت کرنے والا ایک خوبرو شہزادہ میری طرح اپنے سفید گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہو، چاندنی رات میں جھیل کے اس پار دونوں بیٹھے مستقبل کے خواب بن رہے ہوں اور انگلی کے اشارے سے چاند کو بتا رہا ہو کہ ہمارا گھر وہاں دور دنیا والوں سے بہت دور، اور شہزادی محو خواب اس کی باہوں میں ہو، دونوں چاندنی میں ڈوب گئے ہوں، ہر طرف چاندنی نظر آ رہی ہو، سفید پھولوں کی وادی ہو، گویا چاندنی میں نہا رہے ہوں، جھیل کا پانی دودھ کی نہر بن گیا ہو۔ وہ اس گہرائی سے بیان کر رہا تھا اور ڈرامائی انداز میں ہاتھوں سے بتا رہا تھا جیسے خود اپنے دل کا حال سنا رہا ہو۔ میں ایسا کھو گئی کہ جیسے سب کچھ حقیقت میں ہو رہا ہو اور وہ سین مجھ پر دھیرے دھیرے طاری ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ کافی دیر ہو گئی ہے، ہمیں اب چلنا چاہیے۔ ہم واپس آ گئے۔ صبح شہریار کے باس کا فون آیا کہ اسے کچھ ضروری کام ہے، 1 ہفتے کے لیے آفس آنا ہوگا۔ اس نے جانے کا ارادہ کیا۔ مجھ سے پوچھا، کیا تم بھی چلنا چاہو گی؟ میں نے کہا، ابھی کچھ ارادہ نہیں، شارک بھی خوش ہے، میرا ارادہ کچھ دن رکنے کا ہے۔ آپ کام نپٹا کر آئیے۔ میں سوچوں میں گم تھی کہ اب یہاں کا ماحول، اظہر کی دوستی نے مجھے باندھ لیا تھا، نہ جانے پھر کتنے دن بعد آنا ہو۔ شہریار کی آواز پر چونکی۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، اظہر کو بھی بول جاتا ہوں، شام تک واپس لوٹوں گا۔ جاتے ہوئے وہ واچ مین کو سمجھا کر بول کر گئے، مگر 2 دن تک نہیں آئے۔ پھر فون کیا، کام بڑھ گیا، مزید 2 دن لگیں گے۔ اظہر روز آتا، ہم ہنستے بولتے اور کشتی کی سیر کراتے۔ شارک کی بھی اظہر سے دوستی ہو گئی تھی۔ اظہر نے کہا تھا کہ ہم اس دوستی کو خوب نبھائیں گے۔ میں نے بھی وعدہ کیا۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی ناشتہ کر کے میں شارک کو لے کر اظہر کے کاٹیج کی طرف گئی تو دروازے پر لاک لگا ہوا تھا۔ میں پریشان ہو اٹھی، پتہ نہیں کہاں گیا ہوگا۔ اچانک 2 دن گزر گئے، اس کا پتہ نہیں تھا، فون بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ادھر شہریار بھی کال ریسیو نہیں کر رہے تھے، شاید کام میں بزی ہوں گے۔ 5 دن ہو گئے، میں بور ہو رہی تھی، شارک بھی جانے کی ضد کر رہا تھا۔ میں سب سامان سمیٹ رہی تھی کہ ڈور بیل بجی۔ میں خوشی کے مارے قدم بڑھا رہی تھی کہ شاید شہریار آ گئے، لیکن واچ مین نے سلام کیا اور ایک لفافے کا بڑا سا پیکٹ تھما گیا۔ اس پر میرا نام لکھا تھا۔ میں پریشان تھی، یہ کس نے بھیجا؟ اس میں کیا ہوگا؟ جب میں نے کھول کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس میں طلاق کے پیپر تھے، ایک لیٹر بھی رکھا تھا جس میں لکھا تھا، ڈیئر سارا، یہ سب تمہاری خوشی کی خاطر ہے۔ میں 4 دن پہلے اچانک تمہیں سرپرائز دینے، تمہاری اور بچے کی یاد ستائی تو چلا آیا تھا، مگر دیر ہو گئی تھی۔ رات 12 بج رہے تھے جب میرا ہاتھ دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اندر سے قہقہے گونجنے کی آواز آئی۔ میں رک گیا۔ غور کرنے پر محسوس ہوا کہ تم اور اظہر تھے۔ پھر میں نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا تو میں حیرت میں پڑ گیا۔ تم اور اظہر دونوں اس قدر قریب۔ تم صوفے پر نیم دراز تھی، وہ تم پر جھک گیا تھا، سر سے سر ملا ہوا تھا، اس نے تمہارا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور نہ جانے کیا تھا۔ مجھے بس یہ دیکھ کر سمجھ آ گیا کہ تم اب اظہر کے بہت قریب آ گئی ہو، اور میں نے تمہاری ہر بات پر غور کیا۔ تم خوش تھی، اس لیے تم میرے ساتھ واپس آنے پر تیار نہ تھی۔ میں نے یہ فیصلہ بہت سوچنے کے بعد لیا ہے۔ میرے لیے تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ میں اب باقی زندگی تمہاری یاد میں جی لوں گا۔ تم سدا خوش رہنا، میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ میں اب انگلینڈ کے لیے نکل رہا ہوں، تمہارا شہریار، جو اب نہیں رہا۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ شارک گھبرایا، مما آپ کیوں رو رہے ہو؟ گھر نہیں جانا؟ میں نے کہا، مجھے تو گھر ہی جانا تھا۔ جب میں بیٹے کو لے کر باہر نکلی تو واچ مین پہلے دن آیا تھا اور فوراً واپس پلٹے۔ شہریار صاحب پریشان لگ رہے تھے۔ میڈم جی، صاحب کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ صاحب آپ کو لینے نہیں آئے؟ میں نے صرف نہیں کہا اور کار میں آ کر بیٹھ گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہاں جاؤں۔
اس دن شارق ڈر رہا تھا تو اظہر دیر تک رکے تھے۔ اس دن شہریار آ گئے ہوں گے، جس دن موسم بہت خراب تھا اور ہوا زوروں پر تھی۔ آندھی آئی تھی، میری آنکھوں میں کچرا چلا گیا تھا، آنکھیں بہت درد کر رہی تھیں، میں رو رہی تھی اور اظہر قریب آ کر میری آنکھوں سے کچرا نکال رہے تھے۔ تکلیف نہ ہو اس لیے ہنسا رہے تھے، ہم دونوں ہنس بھی رہے تھے۔ شاید کھڑکی سے انہوں نے یہی منظر دیکھا ہوگا جو وہاں سے تو آدھا نظر آتا تھا۔ شاید انہوں نے یہ کیا ہوا؟ بالآخر شیطان نے اپنا کام کر دیا۔ اف، غلط سمجھا، اتنی جلدی اس نے یہ فیصلہ بھی کر لیا۔ مجھ سے تو پوچھتا۔ تھوڑی دور جا کر میں پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ دور سے کاٹیج چھوٹا نظر آ رہا تھا۔ وہ ساری یادیں فلم کی طرح بازگشت کرنے لگیں۔ کتنے خوبصورت دن گزارے تھے ہم لوگوں نے یہاں۔ میں یہاں سے اچھی یادیں لے جانا چاہتی تھی۔ اتنے میں میسج کی بیل بجی۔ اظہر کا میسج تھا۔ بیوی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، اس لیے فوراً جانا پڑا، مگر دوست تمہاری بہت یاد آتی ہے۔ مجھے بھی اس کی بہت یاد آتی۔ ہم دوست گہرے بن گئے تھے۔ یہ کیسی دوستی تھی؟ یہ کیسا اٹوٹ پاک رشتہ تھا؟ دیور اور بھاوج کا دوستی سے بڑھ کر کچھ نہ تھا۔ یہ سوچتے ہوئے آنکھیں بھر آئیں۔ بیٹے نے پوچھا، ماما کیوں رو رہے ہو؟ ہم گھر جا رہے ہیں نا؟ میں نے افسردگی سے کہا، نہیں، ہم ماسی کے پاس جا رہے ہیں۔ میں جب بھی ٹینشن میں ہوتی ماسی کے پاس چلی آتی۔ ماں کے بعد اب وہی ایک سہارا تھی۔ 2 دن بعد صبح سویرے پوسٹ مین آیا اور ایک کتاب دے کر گیا۔ میں نے جلدی سے اس کا کور چاک کیا تو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس میں شہریار کا ناول بازگشت تھا۔ میں سب سے پہلے اوراق پلٹ کر اس کا اختتام دیکھ رہی تھی۔ آخری پیراگراف میں لکھا تھا کہ محبت بے وفا ہو گئی اور میں اپنی بساط ہار گیا۔ آج تک اسی محبت کی بازگشت میں ہوں۔ میری زبان سے پھر وہی جملہ نکلا کہ تم جس بات میں فیصلہ لینے میں جلدی کرتے ہو، آج بھی جلدی کر دی۔